اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و سندنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ آج کا موضوع موقع کی مناسبت سے روزہ، وہ رمضان سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ آج ہم بات کریں گے تھوڑا سا ڈیپتھ میں روزے کے تعلق سے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگوں کی جو عبادتیں ہیں اس میں آٹومیشن آتا جا رہا ہے۔ جیسے ہماری ڈرائیونگ میں آٹومیشن آ جاتا ہے اور بہت زیادہ دماغ انوالو نہیں رہتا، اسی طرح سے ہماری عبادتوں میں بھی جب آٹومیشن آ جاتا ہے تو اس میں بھی ہمارے دماغ کا اور ہمارے جذبات کا اور ہماری توجہ کا دخل بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ عبادتوں کے اندر آٹومیشن آنا بہت مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ عبادتوں میں آٹومیشن نہیں آنا چاہیے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ روزہ بھی اس ہماری لاپرواہی کا شکار ہے۔ ہم روزے کو بھی آٹومیشن میں ہی لینے لگے ہیں، اس لیے ہم وہ چیز فیل نہیں کر پاتے جس کے لیے روزہ ہمیں عطا کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ تو آج ہم تھوڑی سی اس میں ڈیپتھ میں بات کریں گے تاکہ ہم آنے والے منتھ میں اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ پہلی چیز تو میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکٹری ہم بات کریں گے کہ روزہ جو ہے وہ اس کا انٹروڈکشن، اور اس کے بعد ہم روزے کی جو معنویت ہے، روزے کا جو پرپز ہے اس کی بات کریں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ روزہ پہلی چیز تو ہر نبی ہر رسول کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر نبی ہر رسول کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ریکمنڈ کیا، اس کو پرسکرائب کیا ہے۔ دوسری بات کہ رمضان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، ہر ایک آسمانی کتاب کا جو نزول ہے وہ رمضان میں ہی ہوا ہے۔ ناٹ اونلی قرآن مجید، توریت، زبور، انجیل اور اس سے پہلے جتنے بھی صحائف گزرے ہوں گے، ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تمام صحیفے، تمام آسمانی کتب رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ بہت ہی متبرک، بہت ہی امپورٹنٹ مہینہ ہے اس معنی کا۔ رمضان، روزے کا پرپز کیا ہے رمضان میں جو ہم پریکٹس کرتے ہیں، اس میں ہم تھوڑا سا انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس طرح سے لیتے ہیں روزے کو جس طرح سے روزہ بیسیکلی دیا گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھیے کہ روزے کے اندر پہلی غلط فہمی جو متھ بن چکی ہے ہماری سوسائٹی کی، وہ یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں یہ سمجھنے لگے ہیں کہ روزے کا مطلب سحر سے لے کے افطار تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ وہ سارے مسائل ہمارے ذہن میں بس وہی آتے ہیں کہ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ہیں، کان میں دوا ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں۔ یعنی فزیکل چیزوں کے تعلق سے ہی ہم سوچتے ہیں، اسی کے تعلق سے ہم تصور کرتے ہیں۔ بس ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر ایک ڈراپ بھی باہر سے اندر نہ جائے، دیٹ از کالڈ صوم، دیٹ از کالڈ روزہ۔ جبکہ یہ بہت ہی زیادہ چھوٹی اور کنفائنڈ ڈیفینیشن ہے روزے کی۔ یہ روزے کے پرپس کو ہی ختم کر دیتی ہے اگر ہم روزے کے تعلق سے ایسا سوچتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام سے کیا کہا جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور مریم علیہ السلام گھبرائیں یہ سوچ کر کہ میں کیا جواب دوں گی، لوگ کہیں گے میں بدچلن ہوں، میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میرے بچہ ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اے مریم تم کہہ دینا میں روزے سے ہوں، تم بات مت کرنا کسی سے، یہ بچہ خود بات کرے گا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، کہہ دینا۔ اس میں ہمارے لیے کیا ہے سیکھنے کے لیے؟ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غصہ کرنا جائز نہیں۔ اب ہماری غلط فہمی کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، ہم روزے کو صرف بھوک اور پیاس کا مطلب
دوسرا مطلب سمجھتے ہیں. بھوکا رہنا, پیاسا رہنا, بس یہ ہے روزہ. تو ہماری سوسائٹی میں یہ چیز مذاق کے طور پر کہی جاتی ہے, لیکن سچی بات ہے کہ روزے میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. کتنا بڑا پیراڈاکس ہے یہ. روزے میں لڑائیاں زیادہ, اس کا مطلب روزے کو سمجھا ہی نہیں ہم نے. اگر صحیح سمجھا ہوتا تو لوگوں کا ججمنٹ یہ ہوتا کہ رمضانوں میں تو صاحب مسلم ایریاز میں لڑائیاں ہوتی ہی نہیں, بالکل قطعاً ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا الٹا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے روزے کو نہیں سمجھا. اگر میں بائی نیچر لوز ٹیمپرڈ ہوں, شارٹ ٹیمپرڈ ہوں, مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے, تو میرے تعلق سے میرے اطراف میں مجھ سے متعلقین یہ بات اچھے سے محسوس کریں کہ رمضان کے اندر میں غصہ نہیں کرتا. میں اپنی نیچر کے اگینسٹ چلا جاتا ہوں, میں اپنی عادت کے اگینسٹ چلا جاتا ہوں. میں ویسے بہت غصیلا ہوں, لیکن رمضان میں بالکل کول ہو جاتا ہوں. لیکن اس کے برعکس ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جس کو غصہ نہیں بھی آتا اس کو رمضان میں غصہ آتا ہے. تو اس کا مطلب کوئی فریب ہے, اس کا مطلب کوئی غلط فہمی ہے, ہم سمجھے نہیں ہے روزے کو. تو بیٹا روزے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرنا. جو عام دنوں میں بری بات ہوتی ہے, جھوٹ بولنا, غیبت, چغلی, غصہ, جائز یہ رمضان کے علاوہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کہ رمضان کے علاوہ یہ جو چیزیں بری ہیں وہ رمضان میں بے پناہ بری ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پریکٹس کروانا چاہ رہا ہے فار دا ریسٹ آف 11 months کہ ہاؤ ٹو کنٹرول مائی سیلف, کیپ مائی سیلف اوے فرام دیز سنس, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف فرام لائی, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف فرام بیک بائٹنگ, ناٹ اونلی تھرسٹ اینڈ ہنگر. یہ بات واضح ہے کہ نہ تو پانی پینا گناہ ہے, نہ کھانا کھانا گناہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیوں روک رہا ہے؟ تمہیں ان جائز چیزوں سے روکا جا رہا ہے جو باقی کے 11 months میں جائز ہوں گے, سو دیٹ تمہیں پریکٹس ہو کہ میرے حکم کی تعمیل کیسے ہوتی ہے. اگر تم اس سے رک گئے تو ان چیزوں سے بھی الٹیمیٹلی رک جاؤ گے جو باقی کے 11 مہینے میں بھی منع ہے. تو ہمارا طریقہ بڑا فنی ہے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تو ان چیزوں سے اس مہینے میں بھی نہ روکیں گے جو باقی کے 11 مہینے میں منع ہے, ہم تو بس کھانا پینا چھوڑ دیں گے. تو اس کا مطلب آپ نے تو روزے کی عمارت کو چکنا چور کر دیا. ہمارا روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہے, بس فرق اتنا ہو سکتا ہے کہ ہاں ایک ایسے انسان سے جو بالکل روزہ نہیں رکھتا, جس کے اندر بالکل شکر گزاری کا جذبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل لیے بھوکا و پیاسا رہ سکیں, اس سے بس کچھ بیٹر ہیں ہم ان کمپیریزن ٹو ہم. لیکن روزے کا تو 1% بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. ایک چیز تو یہ, جیسے نماز کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی کہ نماز کی کوئی ایک ڈائمینشن نہیں ہے. نماز از اے ملٹی ڈائمینشنل ایکٹ, اور اس کے بینیفٹس جو ہوتے ہیں نماز کے وہ بھی ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ پہلا یہ, دوسرا یہ, تیسرا یہ, الگ الگ پرسپیکٹیو ہے. ہر پرسپیکٹیو اپلیکیبل ہے نماز کے اوپر. بالکل اسی طرح سے روزے کے بھی الگ الگ پرسپیکٹیو ہیں اور ہر پرسپیکٹیو اپلیکیبل ہے. میں آپ سے پوچھوں موبائل سے کیا ہوتا ہے, آپ کا جواب کیا ہو؟ موبائل سے بات چیت ہوتی ہے, موبائل سے یوٹیوب چلتی ہے, موبائل سے انسٹاگرام بھی چلتا ہے, موبائل سے بہت ساری ایپ ہوتی ہیں, موبائل سے گیم بھی کھیلا جاتا ہے. تو موبائل ایک ہی ہے لیکن اس کی یوٹیلیٹیز بہت ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی آدمی سے کہ ارے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بات ہوتی ہے اس سے, ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ اس سے فیس بک چلاتے ہیں. نہیں کہہ سکتے نا. تو انسان یہ کہے کہ بھائی ایک کام نہیں ہوتا, بہت سارے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی جو افادیت ہے روزے کی وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم انعام ہمیں عطا کیا ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا اگر ہمیں اس کا میکسیمم بینیفٹ اچیو کرنا ہے. تو اس کے تعلق سے ایک علت جو سب سے زیادہ کامنلی ڈسکس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے روزدار کو, مومنین کو, جو محرومین ہیں, غربا ہیں, جن کے پاس کھانے اور پینے کے لیے سامان بہت محدود ہے, ان کی بھوک کا, ان کی پیاس کا احساس ہوتا ہے. کسی کے پاس کھانا نہیں ہے, وہ اس کو اگر کھانا اسکپ کرنا پڑ جائے تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا. یہ فزیکلی یو شوڈ فیل یور سیلف سو دیٹ یو مسٹ ہیو سمپیتھی ٹورڈز دم. شام کو احساس کرو جب دسترخوان پر بیٹھو کہ جو لوگ فاقہ کش ہیں اور جن لوگوں کو میسر نہیں ہے 2 ٹائم کا کھانا, انہیں کیسا فیل ہوتا ہو. دس از ون آف دا پرپز. اللہ تعالیٰ فزیکلی ہم تمام لوگوں کو جو اس کے ماننے والے ہیں, جو اس کے بندے ہیں, جو اس کے دین کی تباہ کرنے کی دعویٰ کرتے ہیں, ان کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یو شوڈ فیل اٹ یور سیلف. پھر کسی بھوکے کو, کسی پیاسے کو, کسی محتاج کو دھتکارو گے نہیں آسانی سے.
اگر تم اس تکلیف کو، اس کرب کو محسوس کرو. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کے وقت یہ سوچتے ہیں؟ بہت شاید کم ہوں گے. بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ کامن ڈسکس ہونے والی چیز ہے جو روزے کے کانٹیکس میں سب سے زیادہ لوگ بتاتے ہیں. لیکن اگر ہم صرف یہی کہیں کہ روزہ یہ ہے تو یہ بہت ہی زیادہ کنفائنڈ ہے. پھر میں یہ کہوں گا کہ مطلب فیو پرسینٹ اونلی، 2% اور 3% اور 5%. اور ہم اگر صرف اسی کو سمجھ کر پرفارم کرتے ہیں روزے کو تو پھر بھی ہم اس بڑے بینیفٹ کو اچیو نہیں کر پائیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام ہمیں دیا ہے. یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ جس کا پوری طرح سے ایکسپلین کرنا بس کی بات نہیں ہے میرے اور آپ کی. جتنا میرے سمجھ میں آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. تو ایک میں نے آپ کو پرپز یہ بتا دیا. دوسرا تھوڑا ڈیٹیلڈ ہے اور جو کم ڈسکس ہوتا ہے اس کو آپ دھیان سے سمجھیے. وہ کیا ہے؟ ہاں، دوسری بات، کوئی بھی عبادت ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان نہیں کرتے نعوذ باللہ روزہ رکھ کر، ہم اپنے اوپر احسان کرتے. تو یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کی نالج میں ہو کہ میڈیکلی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ روزے سے اچھی فزیکل پریکٹس دنیا میں کوئی نہیں. یہ سارے ڈاکٹرز، ساری میڈیکل سائنس، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب انہوں نے اسٹڈی کیا، ریسرچ کیا روزے کے اوپر، تو انہوں نے اس کے بینیفٹس کے بارے میں کہا کہ ہم حیران ہیں کہ کس قدر بینیفٹس ہیں اس کے. اور ہمیں اس بات کا تعجب ہے کہ جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں اس کو، یہ میں ایک نان مسلم ڈاکٹر کا اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ جب میں غور کرتا ہوں روزے کے اوپر، اس کی جو ایفیکٹس ہوتے ہیں باڈی کے اوپر، ان کے اوپر، تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ بیمار کیوں پڑتے ہیں. ان کو بیمار نہیں پڑنا چاہیے. تو یہ میرے لیے تو فائدے کی چیز ہے نا، جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ تم پتہ نہیں تم کتنی بیماریوں سے نجات پا جاتے ہو، کتنی بیماریوں سے پروٹیکٹ ہو جاتے ہو جب تم روزہ رکھتے ہو. تو ظاہر ہے کہ میرا فائدہ ہو رہا ہے. اب تھوڑا سا ہم اپنا قرآن مجید کے پرسپیکٹو سے اس کو ڈیپ میں جاننے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ انسان کو احساس دلاتی ہے کہ محرومیت کیا ہوتی ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے، تاکہ ہمیں غریبوں اور محتاجوں اور مساکین کا خیال رکھنے کی توفیق ہو، ہم ان کے دکھ کو سمجھ سکیں. یہ ایک پرپز ہے. دوسرا پرپز ہے کہ فزیکلی انسان کو اگر ول پاور کو اپنے مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے روزے سے بہترین کوئی ٹول نہیں ہے. ول پاور کا مطلب قوت ارادی، کیونکہ ہماری کامیابی اور ناکامی قوت ارادی پہ تو ڈیپینڈ کرتی ہے. جب ہمارے سامنے کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ٹیسٹ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مزہ ہے، تو وہ ہمارا امتحان کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے اندر ول پاور ہونی بھی ضروری ہے. ہمارے اندر ایک مضبوط قوت ارادی ہو، اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ قوت ارادی ڈیولپ کرنے کی ایکسرسائز بھی ہے یہ روزہ. کیونکہ ہمیں بھوک سے، جب ہمارے سامنے پانی بھی ہوگا، شربت بھی ہے اور تمام چیزیں دنیا کی ہیں ہمارے سامنے، نعمات ہیں، لیکن ہم ٹچ نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس روزے کو مکمل کرنا ہے. تو ڈے بائی ڈے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ایک ساتھ پریکٹس کرنے کی دعوت دی ہے. کیونکہ یہ بھی بات طے ہے کہ جو چیز اجتماعی طور پر پریکٹس کی جاتی ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے، انفرادی طور پر اس کے وہ بینیفٹس نہیں ہوتے. یعنی ہم سب لوگ اگر ایک مہینے کے روزے رکھنے واجب اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ سب کو 30 دن روزے رکھنے، اب تمہاری مرضی جب چاہو رکھو، اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. کوئی جنوری میں رکھ رہا ہے، کوئی فیبرری میں رکھ رہا ہے، کوئی مارچ میں، کوئی اپریل میں، مزہ ہی نہیں آتا. کوئی کھا رہا ہے، کوئی رکا ہوا ہے، کسی کا روزہ ہے، کسی کا روزہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے، کیونکہ اجتماعی طور پر پریکٹس کرنا زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے، اس لیے دنیا کی ہر فوج کو اجتماعی ٹریننگ دی جاتی ہے. سب کو اکٹھا کھڑے ہو کے ٹریننگ دی جاتی ہے. پریڈ ہوتی ہے تو ایک ساتھ ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے تو ایک ساتھ ہوتی ہے. یہ ایک پریکٹس ہے اپنی ول پاور کو مضبوط کرنے کے لیے. اور ول پاور کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پانی اور کھانے سے، اور ظاہر ہے وہ چیزیں جو رمضان کے علاوہ بھی حرام ہیں وہ تو حرام ہیں ہی، وہ جائز تھوڑی ہو جائیں گی، لیکن اور ایکسٹرا اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بھی روک رہا ہے جو جائز ہے. کیونکہ ہم پری پلانڈ وے میں گناہوں کا سابقہ ہمارا نہیں پڑتا. گناہ تو متفرق ہوتے ہیں، کسی کے سامنے جھوٹ کے مواقع ہوتے ہیں، کسی کے سامنے
غیبت کے مواقع ہوتے ہیں, کسی کے سامنے بے ایمانی کے مواقع ہوتے ہیں, مختلف مواقع ہوتے ہیں. تو ایک طرح کی چیز سے روکنا تبھی پاسبل ہے جب پریسائزلی کہہ دیا جائے کہ ایسی چیز کو جو ہم روز کرتے ہیں اور وہ گناہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ تاکہ باقی کے 11 مہینے میں جب ان چیزوں کا سے سابقہ ہو جو میں نے فی نفسی ہی حرام قرار دے دی ہیں, ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے, جن کو منع کیا ہے تمہیں, ان سے ایسے ہی رکنا جیسے اس ٹائم کھانے سے رکے ہو, یہ سوچ کر کے میرے اللہ کو پسند ہے. جیسے پانی سے رکے ہو ویسے ہی ان گناہوں سے روکنا. پھر بالکل اس کی مثال آپ سمجھ سکتے ہو کہ جب کوئی بھی آرمی ٹریننگ کرواتی ہے اپنی فوجیوں کو, تو وہ ایک لکڑی کے پتلے پر نشانہ لگواتے ہیں, مصنوعی ایمز ہوتے ہیں لگے ہوئے آگے. آپ سب نے دیکھا ہوگا ایک ہیومن اسٹرکچر میں ایک لکڑی کے تختے ہوتے ہیں اور اس کے بیچ میں سرکلز بنے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کلرز کے, اور اس کے اندر سینٹر میں مارنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ نشانہ اچھے سے اچھا لگے, اور اسی پہ ان کو پوائنٹس ملتے ہیں کہ سینٹر سے کتنی دور گولی جا کے لگی ہے. اب کوئی سوال کر سکتا ہے اگر اتنا احمق ہے تو کہ صاحب ہم دشمن سے لڑنے آئے, کوئی لکڑی سے لڑنے آئے, ہمیں اس پہ گولی کیوں لگوا رہا ہو؟ تو فوجی جو کمانڈر ہوگا وہ یہی کہے گا کہ احمق ہو تو یہ پریکٹس ہے, یہ ریئل فائٹ تھوڑی ہے. پریکٹس اس لیے کروائی جا رہی ہے کیونکہ ریئل فائٹ میں تبھی اچھا پرفارم کرو گے جب یہ پریکٹس میں اچھا پرفارم کرو گے. ان دا سیم وے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز یہ مصنوعی دشمن ہے تمہارا. 1 مہینے کے لیے اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک کھانا کھانا, پانی پینا, یہ تمہارا مصنوعی دشمن ہے. اس ٹائم اس کو ٹارگیٹ کرو گے. جب ریئل فائٹ آئے گی تو یہ دشمن نہیں رہے گا, پھر وہی دشمن ہوگا جو اصل دشمن ہے تمہارا. پھر اس سے تمہیں ایسے ہی لڑنا ہے جیسے اس سے لڑے تھے. سیکنڈ بات, یہ ہماری ول پاور کو پہلی میں نے کیا بتائی, بھوک اور پیاس کا احساس ہو, غربت کا احساس ہو, محتاجی کا احساس ہو انسانوں کو, تاکہ ہمیں غریبوں کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی جاگے. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جس کی پڑوس میں کوئی انسان بھوکا سو رہا ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے فیل کروا رہا ہے. وہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات میں نے کہا کہ کنٹرول, میرے ارادے کا کنٹرول آ جاتا ہے بہت زیادہ, کیونکہ وہ فائدہ جب تک ہمیں نصیب نہیں ہوتا جب تک ہم اس کو تھاٹ فلی نہیں کرتے. یہ دوسرا فائدہ ہوگا. لیکن یہ تماشا, یہ مذاق بھی ہم بچپن سے دیکھتے ہیں, پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا, کہ عید کی رات کو آپ ڈانس کر رہے ہو, عید کی رات کو آپ گانے سن رہے ہو موویز کے. رمضانوں میں تو بالکل نہیں ہوا, رمضانوں میں تو آپ نعتیں سن رہے تھے, ہم سن رہے تھے. تو کیا سمجھ میں آیا روزہ آپ کے؟ آپ کیجئے, بالکل سمجھ میں نہیں آیا. یعنی یہ گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ میں عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی 1 مہینے کی پریکٹس کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہے, دیکھیے میں ابھی شیطان کے ساتھ ہوں. اٹس ہاربل. یا اس کی اور آسان مثال سمجھیں, یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اپنے موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے سوتے وقت لگاؤں تاکہ صبح تک وہ 100% چارج ہو جائے, کیونکہ 2-3 گھنٹے لگتے ہیں پوری رات میں, تو وہ ایکسٹرا ہو جائے گا. صبح کو میں دیکھوں گا تو 100% بیٹری ہوگی. لیکن اگر صبح کو اٹھنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ میرے فون میں بیٹری نہیں ہے, میں نے جب لگائی تھی تو 20% تھی, اب صبح اٹھ کے دیکھا تو 10% ہے, تو میرا فوری ری ایکشن یہ ہوگا, میں فٹاک سے اس کی پلگ کو دیکھوں گا کہ میں نے بٹن آن کرنا بھول گیا کیا, چارجنگ تو ہی نہیں. اور اگر مجھے وہ بھی آن مل گیا, میں کسی میکینک کے پاس جاؤں گا, اسے بولوں گا کہ یار پوری رات لگا رہا, چارجر بھی صحیح لگ رہا تھا, آن بھی تھا, ذرا چیک کریو چارجر, یہ چارجر تو نہ پھک گیا میرا. اس نے چارجر چیک کر لیا, اس نے مان لیجیے اپنے چارجر سے لگا کے دیکھ لیا, پھر بھی چارجنگ نہیں آئی, تو وہ میکینک کیا کہے گا اب سے کہ بھائی کوئی خرابی ہے. تو اگر رمضان کے 1 مہینے اپنے روحانی وجود کو چارج کرنے کے بعد میں عید والے دن اگر 0 بیٹری ہے, تو اس کا مطلب یا تو چارجر خراب ہے, یا جب چارجنگ ہو رہی تھی تو لائٹ نہیں آ رہی تھی, میں نے صحیح طریقے سے چارجنگ نہیں کی, میری کوئی مسٹیک ہوئی ہے. تیسرا آپشن ہے میری بیٹری خراب ہے, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. کیونکہ بیٹری خراب ہونے کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہوتا ہے. انسان کی بیٹری خراب ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے, بہت خوفناک بات. بس 3 ہی باتیں, چوتھی کوئی بات نہیں. اب اگر میں یہ حرکت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں ان 3 باتوں میں سے کسی ایک کا شکار ہوں 100%. یا تو مجھے روزے کا مطلب ہی نہیں پتا تھا, چارج کیسے کرتے ہیں اس کو, اپنی لائف کو, اپنے وجود کو, یہی نہیں جانتا ہوں. یا دوسری, میرا چارجر خراب ہے. چارجنگ کرنا تو میں جانتا ہوں, لیکن میں نے جو کیا, جیسے روزے رکھے ویسے نہیں رکھے جیسے رکھنے چاہیے تھے, جاننے کے باوجود. اور اگر میں جاننے کے باوجود بھی چارج کر رہا تھا اور انٹینشنلی چارج کر رہا تھا, سمجھ بھی رہا تھا پرپس کیا ہے روزے کا, پھر بھی میں یہ حرکت کر رہا ہوں, پھر بھی بیٹری 0 ہے,
تو اس کا مطلب بیٹری خراب ہے. انسان کی بیٹری ہے انسان کا دل، انسان کا ظرف، اس کی بیٹری دماغ نہیں ہے. آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجیے. انسان کا جو معنوی وجود ہے، جو اس کا روحانی وجود ہے، اس کی بیٹری ہے ہارٹ، جس کو مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے ہم اور الفاظوں سے بھی جانتے ہیں، جس کو ہم جن میں سے ایک ظرف بھی ہے. تو بیسیکلی جب کوئی گناہ پر ہم اصرار کرتے ہیں، اصرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گناہ کرتے وقت یہ اچھی طرح سے یاد ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرنے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں تھا جب ہم گناہ کر رہے تھے، کیونکہ شیطان کا یہ ایک عام حربہ ہے کہ وہ انسان کو بھلا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے، باور کی ہے قرآن مجید میں کہ یہ بھلا دیتا ہے. تو اس نے بھلا کر ہم سے کوئی غلطی کروائی ہے وہ ایک الگ بات ہے. بھلا کر غلطی اور جان بوجھ کی غلطی میں تھوڑا سا میں آپ کو واضح کر دوں، کیونکہ اس میں کنفیوژن رہتا ہے لوگوں کو. مثال کے طور پر میں بازار گیا کچھ خریدنے کے لیے، کسی جاننے والے کی دکان پر، یا کوئی جاننے والا بھی نہیں، بس یہ سمجھیے کہ میں اکثر اس کی دکان پہ جاتا ہوں، تھوڑی سی شناسائی ہے، سلام تو اچھی ہے اس سے، وہ مجھے اتنی ویلیو دیتا ہے کہ میں اس کا ریگولر کسٹمر ہوں، اور میں اس کو اتنی ویلیو دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے پرائس اچھا لگاتا ہے. میں کبھی جاتا ہوں اور کوئی چیز اپنے مطلب کی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ مجھے بہت سارے ڈبے نکال کے دکھاتے، باوجود اس کے مجھے سمجھ میں نہ آیا کوئی. تو مجھے یہ کہنے میں تردد ہوتا ہے، یہ مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ یار بھائی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے پسند نہیں آ رہا. تو میں اس کو یہ کہنے کے بجائے کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. یہ کہتے وقت میں یہ بھول جاتا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوں. شاید اس کی دکان سے نکل کے مجھے یاد آئے، ارے یار یہ تو جھوٹ ہو گیا، میں تو آنا نہیں ہے، میں تو بات ٹرکائی ہے بس کہ کیسے میں اس کی دکان سے نکلوں. یہ وہ شیطان ہے جو پیچھے سے مجھے ریزن دیتا ہے کہ کیا تو ابھی آ رہا ہوں، ارے والیٹ بھول گیا. اور وہ دکاندار کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، والیٹ بھول گیا تو آپ لے جائیں، پیسے بعد میں بھی جاتے ہیں. نہیں میں پھر آتا ہوں شام میں آتا نہیں آنا آپ کو شام میں، سیدھی سی بات ہے، آپ کو پسند نہیں آیا کچھ، آپ کو کسی اور شاپ پہ دیکھنا ہے. یہ اس طرح کی چیزیں ہم بھولے سے کرتے ہیں. اگر ہمیں توفیق ہو اور ہمیں احساس ہو کہ ارے یار یہ تو غلطی ہو گئی، جھوٹ بول دیا، پھر ہمیں ریگریٹ ہوگا کہ ہمیں یار اس سے یہ کہنے میں کیا پرابلم تھی، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، ہم نے یہ کیوں کہا. اس کو کہتے ہیں بھولے سے غلطی ہونا. میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں، کسی آدمی کی بات ہو رہی ہے، اس کی کوئی برائی مجھے پتہ ہے، ایک سامنے والا آدمی برائی کر رہا ہے، اس کی برائی کانوں میں آئی، میں نے کہا ہاں یار صحیح کہہ رہا ہو. ایک بات یہ بھی تو ہے ان کے بارے میں تعلق سے، ود ان مومنٹ مجھے یاد آیا یار یہ کیا کر دیا میں نے تو غیبت کر دی. اس آدمی کو ایک برائی پتہ تھی، ایک برائی میں نے اسے بتا دی، اور یہاں اسی کو نہیں بتائی، محفل میں 10 لوگ اور بیٹھے ہیں انہیں بتا دی. یہ تو بلنڈر ہو گیا مجھ سے. لیکن when I was talking about that person, I was not aware of it. میں یہ سوچ کے نہیں بول رہا تھا کہ یہ غیبت کر رہا ہوں، لیکن بعد میں مجھے احساس ہو گیا. اس کو کہتے ہیں گناہ بھولے سے کرنا، گناہ پہ اصرار نہ کرنا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے میں توبہ کروں اور یہ ارادہ کروں کہ اب خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں بھولے سے گناہ ہونا. اور ایک گناہ جو جان بوجھ کے ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ صراحتاً گناہ پہ اصرار کرنا کیا ہوتا ہے. گناہ پہ اصرار کرنا کیا ہوتا ہے؟ گناہ پہ اصرار کرنا ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور ہے وہ سو کالڈ مسلمان، مسلم فیملی میں پیدا ہوا ہے، کوئی نام ہے اس کا جمال اور کمال اور فیضان جو بھی ہے، لیکن شراب پی رہا ہے. اب یہاں کوئی بھول نہیں ہوئی، یہ اسے یاد نہیں رہا کہ میں مسلمان ہوں، میں تو بھول گیا میں تو مسلمان ہوں، میں کیا شراب پی رہا ہوں. ایسا نہیں ہے، یہ مومنٹریلی ہونے والی چیز نہیں ہے. اس کے لیے اس نے پلان کیا ہوگا، پیسے رکھے ہوں گے جیب میں، کپڑے چینج کیے ہوں گے، بازار گیا ہوگا، شراب کی دکان پہ شراب خریدی ہوگی. نہیں، یہ بھولے سے نہیں ہوگا. یہ جب وہ پیسے دے رہا ہوگا شراب لینے کے لیے، اس وقت بھی اسے یاد ہوگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. جب وہ بوتل کھول رہا ہوگا اس وقت بھی اسے یاد ہے میں گناہ کر رہا ہوں. حتیٰ کہ آپ اور مجھ میں سے کوئی شخص اس کے سامنے آتا ہے، ہمارا کوئی تعلق ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ یار مت کرو، اور تمہیں پتہ نہیں حرام ہے. ارے فیضان بھائی پتہ ہے مجھے حرام ہے یار، عادت پڑ گئی. سامنے سے بولنے پہ بھی منع کر رہا ہے، نہ میں تو پیوں گا. اس کو کہتے ہیں گناہ پہ اصرار. ہم تو کریں گے. بہت ساری مثالیں. نماز کو کہہ دو کسی سے، سڑک چلتے کہ آپ مسجد جا رہے ہو، 10 لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. کیا وہ بھول گئے ہیں کہ انہیں نماز پڑھنی چاہیے؟ قطعاً نہیں. بلکہ ان سے بولو کہ چلو نماز پڑھنے چلو تو وہ گولی دے دیں گے آپ کو. ارے وہ چھیٹ آ گئی تھی فرینڈ پہ. یہ اصرار ہے، یہ گناہ پہ اصرار ہے، یہ کوئی بھول نہیں ہے. اس میں اور اس والے گناہ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. تو بہرحال جب انسان گناہ پر اصرار کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر
ایک طرح کا مارک آ جاتا ہے، ڈارک اسپاٹ. اب اس کو سائنس سے آپ سمجھنے لگو، سائنس کو کے تعلق سے کرو، تو یہ میں آپ سے عرض کروں کہ سائنس قرآن کی کسوٹی نہیں ہے، قرآن سائنس کی کسوٹی ہے. ہم سے ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو سائنس کی کسوٹی پہ گھس کے دیکھتے ہیں کہ اب سمجھ میں آ رہی ہے، سائنس کہہ رہی ہے صحیح ہے تو ٹھیک ہے. نہیں، غلط ہے، سائنس منع کر رہی ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کے اوپر سائنس کو گھس کے دیکھنا ہے. جیسے سائنس یہ کہہ رہی ہے، ذرا دیکھیں میں قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن ویریفائی کر رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے بھائی یہ بات صحیح ہے. سائنس یہ کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، قرآن تو کنٹراڈکٹ کر رہا ہے اس کو، یہ غلط ہے. قرآن غلط نہیں ہو سکتا، وہ رب کائنات کی کتاب ہے اگر میرا ایمان ہے تو. ورنہ فالتو کا ڈرامہ، فالتو کا دعویٰ کہ میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، خدا کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول یا اس کے نبی اگر یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے پر ایک کالا اسپاٹ آ جاتا ہے. بائی دا وے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ سائنٹیفیکلی بھی پروو ہو چکا ہے، بایولوجیکلی، کہ ہارٹ کے اوپر کلاٹ آتا ہے جھوٹ بولنے پر. یہ بالکل لیٹسٹ ریسرچ میں نے پڑھی تھی کچھ دن پہلے، کہ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے انہوں نے غیبت اور اس کے لیے جلن کے لیے جیلسی کے لیے تھا، وہ جیلسی رکھتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو ایک طرح کا اسپاٹ آتا ہے. اور لائی ڈیٹیکٹر مشین تو آپ ایک زمانے سے دیکھ رہے ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پورا گراف ہی بدلتا ہے نا بلڈ کا، اسی حساب سے تو گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ کا ایک پوری ڈیوائس بنائی ہے. تو اس کا مطلب فزیکلی کوئی نہ کوئی چینج تو آتی ہے نا جب جھوٹ بولتا ہوں میں. یہ تو بالکل ہی پکی بات ہے، اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، اس میں کوئی ریسرچ پیپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو جب فزیکلی کچھ چینج آتا ہے میری باڈی میں، تو یہی ماننے میں کیا حرج ہے کہ اسپاٹ آتا ہے، جو قرآن یا جو احادیث مبارکہ کہہ رہی ہیں. تو بہرحال دل کے اوپر ایک مارک آتا ہے، اسپاٹ، اور جب وہ اصرار ہوتا ہے گناہوں پر تو وہ اسپاٹ بڑھتا رہتا ہے. اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ گناہوں کے اثرات ہو جاتے ہیں کہ خالی جگہ بچتی نہیں، پورا بلیک ہو جاتا ہے. یعنی میرے ظرف کے اوپر اتنے گہرے نشان آ گئے گناہوں کے کہ وہ پورا بھر گیا. کورا کاغذ تھا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا بچپن میں، اب میں اس کو پورے کو سیاہ کر چکا ہوں. اس کا مطلب ہے بیٹری خراب ہوگی. جب تک ایک سکے کے برابر بھی اس پر نشان باقی ہے، پاسبلٹی ہے کہ ہدایت پا جاؤں گا. جب وہ پورا فل ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ریجیکٹڈ. جیسے کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، ریجیکٹڈ کی مہر لگ جاتی ہے نا، اس میں پھینک دو کوڑے میں، ایسے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ان کے دلوں پر. وہ انل ٹپ نہیں لگاتا اللہ تعالیٰ مہر کہ میرے دل پہ لگا دے، آپ کے دل پہ نہ لگائے، آپ کے دل پہ لگا دے، ان کے دل پہ نہ لگائے، ان کے دل پہ لگا دے، ان کے دل پہ نہ لگائے. نہیں، وہ ہم خود اپنی حرکتوں سے اب ڈیزرو کرتے ہیں لگوانا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ناانصافی نہیں کرتا. رائی کے دانے کے برابر بھی ناانصافی نہیں ہے، اس سے توقع ہی نہیں ہے، وہ رب ہے. تو یہ ختم اللہ علی قلوبہم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بیٹری بالکل ہارڈ ڈسک کی بالکل بیٹھ گئی ہے، اب نکالو اسے اور ایک طرف پھینک دو، اب کوئی چانس نہیں ہے کم بیک کا. ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کیا جا سکتا ہے، آپ سب جانتے ہیں. تو جب تک وہ اسپاٹ رہتا ہے اتنا سا بھی اس ظرف کے اوپر، اس ہارٹ کے اوپر، جب توبہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں قبول کروں گا، سارے پچھلے ختم کر دوں گا. صحیح دل سے توبہ کر لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ہارڈ ڈسک پھر فارمیٹ ہو جائے گی، پھر وہ بالکل نئی ہو جائے گی جیسے بچپن میں تھی، پیدائش کے ٹائم پہ. فارمیٹ کرنے کی پاسبلٹی رہتی ہے جب تک ختم اللہ علی قلوبہم کی اسٹیج نہیں آتی. بہرحال وہ تھوڑا سا زیادہ ڈیپ ہم چلے گئے اس ڈسکشن میں. پھر واپس لوٹتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ یا تو بیٹری چارج نہیں ہوئی، یا چارج کرنا مجھے نہیں آتی، یا کرنی آتی ہے تو لائٹ نہیں آ رہی تھی، یہ لائٹ بھی آ رہی تھی تو چارجر خراب ہے، یا پھر بیٹری خراب ہے. اگر بیٹری، دیکھیے اس بات کو بہت سیریسلی لے لیجیے گا، تھوڑا سا اس میں مذاق کا سا ایک پہلو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کیونکہ میں موبائل سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، لیکن دس از ایکسٹریملی سیریس، ایکسٹریملی امپورٹنٹ کانسیپٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میری بیٹری، میرا ظرف کتنا زیادہ صحیح ہے، اس کا ٹیسٹ ہے کہ یہ 1 مہینے کی جو ٹریننگ ہے، اس کے جو فوائد ہیں، اس کی جو پریکٹسز ہیں، وہ میں اگلے 11 مہینے میں کتنے مہینے تک ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں، کیری فارورڈ کر سکتا ہوں. تو یہ فوائد پورے 11 مہینے پر محیط ہونے چاہیے، اگلے رمضان تک وہ زائل نہیں ہونے چاہیے. یہ تو انڈیکیشن ہے بیسٹ، خدا کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے. یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم ہم یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ خود اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم نے کتنے اچھے روزے رکھے. ہمارے اگر 6 مہینے اچھے گزرتے ہیں اس کے بعد میں سبحان اللہ 6 مہینے تو سیو کر لیے نا.
بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ 1 مہینے کی پریکٹس سے میری زندگی کے 6 مہینے سنور گئے، سدھر گئے، خوبصورت بن گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے اس کا۔ 7 مہینے اور اچھی بات، 8 مہینے اور اچھی بات۔ لیکن اگر میں 3 دن بھی کیری فارورڈ نہیں کر پا رہا ہوں اس اپنی کیفیت کو جو رمضان میں نے اچیو کی تھی، پھر کیا فائدہ ہوا 1 مہینے پریکٹس کرنے کا بھائی؟ 3 دن بھی سنور نہیں پائے اس سے تو آپ کے۔ اب میں تیسری بات آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ سب جانتے ہو کہ ہر کلاس میں ایک پاسنگ پرسنٹیج ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کلاس سے پروموٹ ہوتے ہو اگلی کلاس کے لیے، اور ایک فرسٹ ڈویژن آنے کی پرسنٹیج ہوتی ہے 60% پہ آپ فرسٹ ڈویژن آ گیا۔ پھر ایک ڈسٹنکشن کے لیے ہوتی ہے 80 اور مور دین 80%۔ کلاس کے اندر کوئی بچے کا ایم تو ہوتا ہے پاس ہونا، بس میرلی پاسنگ آؤٹ، بس میں فیل نہ ہوں، وہ اس میں خوش ہے۔ کسی بچے کا تھوڑا سا اس سے زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار فرسٹ ڈویژن تو کم سے کم بننی چاہیے، اس کے علاوہ بات کوئی ٹینشن نہیں، بس فرسٹ ڈویژن آ جائے۔ ایک اور بچہ اسی کلاس کا ہے، وہ کہہ رہا ہے یار فرسٹ ڈویژن سے کیا مطلب بھائی، ڈسٹنکشن تو آنی چاہیے کم سے کم۔ ایک اور بچہ اس کلاس میں کہہ رہا ہے نہیں یار ڈسٹنکشن نہیں، ٹاپ 3 میں آنا چاہیے کلاس میں، ڈسٹنکشن تو چھوٹی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ٹاپر بنانا چاہتا ہے۔ ایک اور بڑی فیل کرنے والی بات ہے، اگر آپ اس کو فیل کر سکیں، دنیا میں کوئی یونیورسٹی، کوئی کلاس، کوئی سسٹم موجودہ زمانے تک ایسا نہیں ہے جس کے اندر ایک کلاس میں سب ٹاپ کر سکیں، ہر کلاس میں ایک ہی ٹاپ کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات، اللہ کا یہ امتحان، جس امتحان میں اس نے ہمیں ڈالا ہے، اس کی شان کریمی دیکھیے، اس میں اس نے پروویژن رکھا ہے کہ تم سب ٹاپ کر جاؤ گے ایک ساتھ، اس میں ایک ٹاپر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم 10 ہو 10 کے 10 ٹاپ کر لو، مرضی ہے تمہاری، 100 ہو 100 کے 100 ٹاپ کر لو، 1,00,000 ٹاپ کر لو۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سرٹن کرائٹیریا سیٹ کر دیتا ہے کہ اگر تم یہاں آ گئے تو تم ٹاپر ہو، تم آ جاؤ، تمہارے بھائی آ جائیں، تمہارے ماں باپ آ جائیں، تمہارے دوست احباب آ جائیں، اور تمام مومنین آ جائیں، سب ٹاپ کر جاؤ گے۔ ان ٹاپر کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بڑی شفقت بھرے انداز سے کہتا ہے السابقون۔ سورہ الواقعہ پڑھ کے دیکھیے گا، کتنی خوبصورت اور کتنی مشفقانہ انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ سبقت لے جانے والے، اور کیا سبقت لے جانے والوں کی کیا کہنے، سابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی یہ ٹاسک آسان نہیں ہے۔ سلۃ من الاولین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں تو بہت ہیں، قلیل من الاخرین، لیکن تمہارے ٹائم فیز میں بہت کم ہے۔ یہ بھی کرم اللہ کا، یہ بہت بڑا آنر ہے۔ اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہا کہ سابقون اب تمہاری اوقات نہیں ہے بننے کی، تو جب نکل گئے بس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یو کین بی، بٹ اٹ از سو ڈیفیکلٹ، دیر آر اونلی فیو پیپل امنگ یو، قلیل من الاخرین۔ تو اس کا مطلب ٹاسک بہت ٹف ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے اندر مجھے اور آپ کو اس لیول کی ٹریننگ کا موقع عطا کرتا ہے جس کے اندر میں ٹاپ کر جاؤں، لیکن کب؟ جب میں اس لائف اسٹائل کو جو میں پریکٹس کرتا ہوں 1 مہینہ، اپنی پوری زندگی پریکٹس کر سکوں، اور اس کے لیے ہر سال وہ مجھے ری پریکٹس، کیونکہ یہ تو پریکٹیکل نہیں ہے کہ میں 1 مہینے بس پریکٹس کروں اور پوری 50 سال 60 سال کی زندگی میں اس کو پریکٹس کرتا رہوں۔ نو، اٹ از ناٹ پاسبل۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ جانتا ہے ہماری کیپیسٹی، ہم نہیں کر پائیں گے۔ اس نے کرم پہ کرم ہم پہ یہ کیا کہ ہر سال پریکٹس دوں گا تمہیں میں، ٹینشن مت دو، تمہیں بس 11 مہینے ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ اگر تم اس رمضان سے انفلوئنس کر کے اپنے آپ کو اس لائف اسٹائل کو اچیو کر سکے فار دا ریسٹ آف دا 11 منتھ، تو ڈونٹ وری، آفٹر 11 منتھ یو ول بی گیون دا سیم ایکسرسائز، سیم پریکٹس اگین۔ مجھے روزے کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ رمضان کے اندر جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کروا رہا ہے، وہ بھائی رمضان کے لیے نہیں کروا رہا، میری لائف کو بدلنے کے لیے کروا رہا ہے۔ میں راتوں کو تراویح پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ عمل میں زندگی بھر کروں، بٹ آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈنگ دس۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پسند ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا ہے، جہاں بھی صالحین کا ذکر ہوا ہے، رسولوں کا ذکر ہوا ہے، جو بھی اس کے نیک مقرب بندے ان کا ذکر ہوا ہے، وہاں پر یہ چیز آپ خود غور کریے گا، بہت ساری صفات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ صفت کامن ہے کہ وہ راتوں کو میرے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ ایکٹ بے پناہ پسند ہے، بے جا پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے میرے جیسا پھٹیچر انسان بھی اس چیز کو اچیو کر سکے، اس لیے اس نے مجھے روز پریکٹس کروائی ہے رات کھڑے ہونے کی۔
But when will it be beneficial to me? When I will carry forward this practice after Ramadan. لیکن میں تو رمضان کے دن سے ہی ختم کر دے رہا ہوں رات کو, بس پڑھ لی تراویح جتنی پڑھنی تھی, نا ٹینشن فری. اب عشاء کے بعد جو سونا ہے تو پھر صبح کو بھی آسانی سے نہیں اٹھنا ہے, امی جھنجھوڑیں گی, یہاں پر رمضان تھوڑی ہے تو ناشتہ کریں گے صبح کو اٹھ کے. تو ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹائم ایسا ون ڈائریکشنل ویکٹر ہے کہ 10 سال کے بعد میں اگر ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ یار 10 سال ہم نے برباد کر دیا اور کاش ہم 10 سال سے یہ پریکٹس سمجھ کے کر رہے ہوتے تو کتنا فائدہ ہو گیا ہوتا. تو کوئی فائدہ نہیں ہے پچھتانے کا, کیونکہ اب یو ٹرن نہیں آئے گا. وہ 10 سال اب ہسٹری بن چکے ہیں آپ کے لیے بھی اور سب کے لیے. ایک ایک مومنٹ جو ہمارا گزر رہا ہے اس کو ہمیں پکڑ پکڑ کے نچوڑ کے جینا چاہیے. ہاؤ مچ وی کین گیٹ اٹ, میکسیمم وی شوڈ اچیو اٹ, ادروائز وی ول ریپینٹ. تو جتنا بھی زیادہ سے زیادہ اس کو اچیو کر سکیں, اسی کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ روزے کا میکسیمم اچیومنٹ ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب اس کے ملٹی ڈائمینشنل پرسپیکٹو ہمارے سامنے کلیئر ہو. ہمیں ول پاور کو بھی مضبوط کرنا ہے, یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اپنی ول پاور کو مضبوط کر رہے ہیں. ہمیں تیسری طرف یہ بھی سمجھ کے چلنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈسپلن کو پسند فرماتا ہے, اب میں اپنی زندگی میں ڈسپلن لاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم مینجمنٹ کو پسند فرماتا ہے, اب زندگی میں یار کوشش کروں گا ٹائم مینجمنٹ ہو. اس رمضان میں پریکٹس کر رہا ہوں ٹائم مینجمنٹ اور ڈسپلن کی اور آرگنائزیشن کی, اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی, اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی. تو اب یہ پریکٹسز مجھے کیری فارورڈ کرنی ہے فار دا ریسٹ آف دا 11 months اف آئی wanna اچیو میکسیمم. اور نہیں کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس کا میرے ہی نقصان ہے, کسی کا نقصان نہیں ہے. جو اس کو سمجھ لے گا اور جو اس کو اس طرح سے لے لے گا اس کا اپنا فائدہ ہے, جو نہیں سمجھے گا اس کا اپنا نقصان ہے. کسی اور کو نقصان نہیں دوں گا میں اگر اس کو میں مس انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اور اس کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتا ہوں. تو ایک تیسرا اس کا پرسپیکٹو یہ نکلتا ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, تو یہ تو کوشچن میں ہم ابھی کوشچن آنسر سیشن کریں گے اس کے بعد میں, تو اس کے بعد تو میں آپ کے کوشچن لوں گا اس سے ریلیٹڈ. بہت ریئر لیکن ایک چوتھا پرسپیکٹو بھی ہے, وہ شاید سن کر آپ شاید مجھ سے اتفاق نہ کرو کیونکہ وہ بہت اجنبی کانسیپٹ ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں اجنبی کانسیپٹ ہے؟ میں نے جب سے یہ سمجھا ہے بفضلہ تعالی, جتنے لوگوں کو بتایا ہے اتنے لوگوں کا ریئیکشن یہ آیا ہے نہیں بات ہے یار تم کہاں سے لاتے ہو. تو میں پہلے سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ آپ کا ریئیکشن بھی سائلنٹ ریئیکشن تو کم سے کم آپ چاہے بولو نہ لیکن دماغ میں کہیں کہو گے یہ ہوگا, کیونکہ جب کوئی اجنبی تھاٹ آتا ہے نا سامنے تو آدمی ایک دم شاکڈ ہو جاتا ہے یہ کیا ہوا. تو بہرحال یہ کچھ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو الگ الگ انداز میں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے. قرآن مجید میں رمضان کو قرآن کا مہینہ قرار دیا, احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں. یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے قرآن کو اس میں نازل کیا ہے, اسی میں مجھ سے روزے بھی رکھوائے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو سگنیفیکنس بنتا ہے قرآن سے. اصل میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہو جائے گا, یہ کانسیپٹ بہت ہی اجنبی ہے, اس لیے مجھے ہر چیز ہی آپ کو ایکسپلین کرنی پڑے گی اور ہر چیز ایکسپلین کرنے میں ٹائم لگ جائے گا. اف یو الاؤ می آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو جتنا مختصر اس کو کر سکوں, جتنا فاسٹ میں آپ کو بتا سکوں منیمم میں کم سے کم اتنا میں سمجھانے کے لیول تک, یہ سمجھ میں تو آئے اتنا تو بتا دوں کم سے کم. دیکھیے ایک اجنبی تھاٹ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے 2 وجود ہوتے ہیں. اب میں آپ کو یہاں پہ آرگیومنٹ نہیں دے پاؤں گا کیونکہ مجھے شارٹ آپ کو بتانا ہے, کہ اگر میرے پاس ٹائم درکار ہو 1-2 گھنٹہ مجھے صرف اسی پہ بولنا ہو تو پھر میں آپ کو ساتھ کے ساتھ جو بھی میں بولوں گا اس کی میں آرگیومنٹ بھی دیتے آؤں گا, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کے پیچھے کون سی روایت ہے, اس کے پیچھے کون سی آیت ہے, وہ سب بتاتا جاؤں گا. ابھی مجھے شارٹ میں بتانا ہے تو جسٹ مجھے بتانا ہے, آپ کو میرے اوپر بھروسہ کرنا ہے, بس اتنی بات ہے. بھروسہ نہ ہو تو اگلے ہفتے آپ کہنا سر ہم بھروسہ نہیں کرتے آپ پہ, آپ آرگیومنٹ دیجیے, ٹھیک ہے. لیکن کام کی چیز ہے بات. قرآن مجید کے 2 وجود ہیں. ایک قرآن مجید کا وجود ہے جس کو کہتے ہیں قرآن صامت, اور دوسرا قرآن ناطق. یہ ایک اجنبی تھاٹ ہے, میں نے پہلے بتا دیا. جو بھی بات میں بولوں گا شاید وہ پہلی بار آپ سن رہے ہوگے, نہیں سی لگیں گے آپ. صامت عربی میں کہتے ہیں خاموش کو, ناطق کہتے ہیں عربی میں بولنے والا. صامت خاموش, ناطق بولنے والا. قرآن مجید کے جب اب یہ باتیں میننگ آپ کو پتہ چل گیا تو اب تھوڑا بات کو سمجھیے. وہ جو زیادہ حیران کرنے والی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید کے 2 وجود ہوتے ہیں, ایک ناطق اور ایک صامت. جب آپ اپنا مصحف لے کے بیٹھے, مصحف یعنی وہ جلد جس میں آپ قرآن پڑھتے ہو, میں اپنا اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں, یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں جو قرآن مجید ہے یہ قرآن صامت ہے, یہ خاموش قرآن ہے, سائلنٹ قرآن. اس میں میں پڑھوں گا
اس سے بات نہیں کرے گا قرآن میں پڑھ رہا ہوں، جو بھی میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب نیچے پڑھ رہا ہوں، سب سامت، اس کی تفسیر میں پڑھ رہا ہوں وہ بھی سامت. یہ میں پڑھ رہا ہوں، قرآن نہیں مجھ سے بول رہا ہے. تھوڑی سی ٹف ہے سمجھنا اس کو، فلاسفیکل بات. ایک اس کا وجود اور ہے، جو جب میں مصحف لے کے بیٹھا ہوں تو میرے پاس کہیں کھڑا ہے، انویزیبل ہے، دکھ نہیں رہا، لیکن یقین جانے جیسے آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو، جیسے فرشتوں پہ بھروسہ کرتے ہو، بالکل ویسے ہی یہ موجود ہے میرے اور آپ کے ساتھ. ہو سکتا ہے وہ میرے برابر میں کہیں بینچ پر بیٹھا ہو سکتا ہے وہ میرے برابر میں کھڑا ہو. وہ قرآن ناطق جو بولتا ہے، لیکن وہ اپوائنٹڈ ہے بائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ شرائط دے کر اسے میرے ہر مصحف کے ساتھ اپوائنٹ کیا ہے، ہر جلد کے ساتھ اپوائنٹ کیا ہے کہ اگر قرآن صامت پڑھنے والے کے اندر یہ کیٹیگوریکلی سمٹم دیکھ لو، دین یو آر لائبل ٹو اسپیک ٹو ہم. پھر تم اس سے بات کرو، پھر تم اس کو سمجھاؤ گے، پھر تم اس کا ہاتھ پکڑو گے. تب تک نہیں، تب تک تمہیں خاموش رہنا ہے، چاہے یہ قبر تک چلا جائے تمہیں بولنا نہیں ہے، سائلنٹ رہنا ہے. شاید یہ آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے جو میں بتا رہا ہوں. یہ اتنا ریولوشنری چیز ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں نے حضرت علی کے بغض میں کیا کیا گنوا دیا. حضرت علی کو اہل تشیع شیعوں کے ٹوکرے میں ڈال کے کتنی بینڈ بجائی ہے میں نے اور آپ نے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے کہ دیکھو میں علم کا شہر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے، بنا اس کے انٹری نہیں ہو پائے گی. میں گیا اس دروازے پہ، میں نے دیکھا ارے یہاں تو اہل تشیع کھڑے ہوئے ہیں، میں واپس آ گیا، میں نہیں جا رہا اندر. وہ اہل تشیع جو ہیں وہ بھی اندر انٹر نہیں ہو رہا، وہ بھی بس اسے دروازے کو چومے چلے جا رہے ہیں. وہ بھی احمق، میں بھی احمق، میں انہیں دیکھ کے واپس آ گیا، اور وہ بھی انٹری نہیں مار رہے ہیں، وہ چوم رہے ہیں. اب جو اللہ کا بندہ، خوش نصیب بندہ ان میں سے یا مجھ میں سے ایسا ہو کہ وہ نہ تو یہ واپس جانے والوں کو کے ساتھ ایگری کر رہا ہے کہ واپس جا رہا تم جاؤ، میں نے جا رہا بھائی میں تو جاؤں گا، نہ وہ ان اہل تشیعوں کے ساتھ کنونسڈ ہے کہ احمق ہو، چوم رہے ہو، اندر چلو، پورا شہر پڑا ہے یار، تھوڑی سی زندگی جلدی سے بین بٹولنے جتنا بین بٹولنا ہے. وہ ان سے پاس ہوتا ہوا اندر گھس گیا. وہ خزانہ لے کے آئے گا باہر. پتہ نہیں میں کتنا کنوے کر پا رہا ہوں آپ کو. تو وہ قرآن ناطق جب بات کرتا ہے تب انسان کو وہ اچیو ہوتا ہے جو اچیو ہونا امپاسبل تھا پہلے. چاہے میں 10 مدرسوں میں پڑھ کے آ جاؤں، میں سب سے بڑے دنیا کے اسکالر سے پڑھ لوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دوست احباب اور جو ان کے ماننے والے فالوورز. اور حضرت علی قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں استمتعوا، پھر کہتے ہیں استمتعوا، پھر تیسری بار کہتے ہیں استمتعوا. استمتعوا کا عربی مطلب ہوتا ہے اس کو بلواؤ. حضرت علی نے 3 بار کہا، قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر کہا. صحابہ کرام کے لیے بھی اجنبی تھا، سب حیران رہ گئے، جتنے بھی محفل میں کے شرکا تھے، جتنے بھی لوگ تھے. اور انہوں نے حیرت سے ان میں سے کسی نے کہا اے علی یہ بولتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں بولتا ہے، لیکن سب سے نہیں بولتا. تمہارا کمال یہ ہے کہ تم اسے بلوا دو. حضرت علی نے کہا ہاں بولتا ہے لیکن سب سے نہیں بولتا. اب تمہارا کمال یہ ہے کہ تم اس کو بلوا دو یا بولنے پہ مجبور کر دو. وہ میں نے کیا کہا، اس کے کچھ سرٹن کرائٹیریاز ہیں جس کے لیے یہ مجبور ہوگا پھر بولنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے کہ اگر قرآن صامت کا پڑھنے والا ان صفات کا حامل ہو تو تمہیں بولنا پڑے گا. جیسے خاموش رہنے کے لیے وہ پابند ہے، پھر بولنے کے لیے بھی پابند ہوگا. رمضان کی سب سے بڑی اسپیشیلٹی یہ ہے کہ صرف یہ ایک مہینہ ہے جس کے اندر یہ طے پاتا ہے کہ قرآن صامت باقی 11 مہینوں کے لیے قرآن ناطق بنے گا یا نہیں بنے گا. یہ ایکٹیویٹ جو ہوتا ہے قرآن ناطق بولنے کے لیے، جو اس کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے اپریل میں ہمارا کوئی نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، پھر پورے سال تک ہم پڑھتے رہتے ہیں ایک خاص سیٹ آف ٹیچر سے، بالکل اسی طرح سے یہ منتھ ہے ہمارے سیشن کی سٹارٹنگ کا. اس میں یہ طے پائے گا کہ whether we are able to get admission in this class or not. اگر یہ ٹیسٹ ہم نے کوالیفائی کر لیا، جس کو ہم رمضان کہتے ہیں، پھر وہ قرآن ناطق مجھ سے پورے 11 مہینہ بولے گا. 11 مہینے کے بعد جب سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر اگلے رمضان میں پھر سے انٹرنس دینا پڑے گا مجھے. پھر اگلے 11 مہینے کے لیے طے ہوگا قرآن ناطق مجھ سے بولے گا نہیں بولے گا. نہیں بولا اس مہینے میں، لاکھ کوششیں کروں، لاکھ مدارس میں پڑھوں، لاکھ مولویوں سے پڑھوں، کوئی فائدہ نہیں.
مطلب فائدہ ان دا سینس ڈوز اینڈ ڈونٹ تو سمجھ میں آ جائیں گے، قرآن سامت سمجھ میں آئے گا کہ اس سے یہ غلط مطلب بھی نہ نکالے کہ فضان میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ ہی نہ ہے، قرآن میں پڑھنے کو منع کر رہے ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کوئی شیطان غلطی سے مجھ سے کوئی نکلوا دے، آپ کے ذہن میں کوئی بات غلط کنوے ہو جائے. لیکن قرآن سامت، ہاں آپ کنفائنڈ ہو، بس آپ اب عربی پڑھ سکتے ہو، عربی کے مطالب سمجھ سکتے ہو، ترجمہ سمجھ سکتے ہو، تفسیر سمجھ سکتے ہو، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نصیب نہیں ہوگا. علمان چاہے میں بنا دوں، میں اپنے لیے ناطق کر لوں قرآن کو، یہ ان کی محنت پہ ڈیپینڈ کرے گا. میں چاہوں میں بنا لوں قرآن سامت کو قرآن ناطق، یہ میری محنت پہ ڈیپینڈ کرے گا. آپ لوگ چاہیں کہ قرآن سامت قرآن ناطق بن جائے، یہ آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرے گا. آپ کی زندگی میں شاید اتنی بڑی کوئی نعمت نہیں ہوگی اگر یہ چیز سمجھ لیا آپ نے اور اس کو اچیو کر لیا تو کیا کہنے ہیں. تو میں نے آپ کو کیا عرض کیا کہ قرآن مجید کی جو ٹریگر ہوتا ہے، اس کا جو قرآن ناطق ہے جو ٹریگر ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے. اس کی بھی ایک خاص تفصیلات، روایتیں ساری ہیں میرے ذہن میں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور فلاں آیت میں یہ آیا، وہ سارا ہے. لیکن اس کے لیے مجھے پھر 2 گھنٹے اٹینڈنس چاہیے، جو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں. تو میں یہاں کوئی آرگومنٹ نہیں دوں گا، لیکن ہر چیز کا ایک بیس ہے. میں بیس لیس کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے. الحمدللہ رب العالمین. رمضان کے اندر شب قدر آتی ہے. شب قدر وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ گولڈن اپورچونیٹی دیتا ہے کہ میں اس قرآن ناطق کو ناطق کر لوں، اور اس رات ناطق کر لوں گا تو پورے 11 مہینے ناطق رہے گا. وہ اصل میں شب قدر ہے. اگر وہ نطق کر گیا، قرآن مجید نے اگر نطق شروع کر دیا، وہ بولنا شروع کر دیا مجھ سے اور آپ سے، تو اس کا مطلب وہ 11 مہینے میں بولے گا. کامیاب ہو گئی رات. وہ صبح کو اٹھ کے جشن منانا چاہیے. بھلے ہی میں کسی سے شیئر نہ کروں کیونکہ شو آف ہے اس میں، لیکن میں سجدہ شکر بجا لاؤں اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ تو نے کتنا بڑا انعام دے دیا مجھے. انتھوزیسٹکلی ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے شب قدر میں، کیپنگ ان اور مائنڈ کے اس قرآن ناطق کو ناطق کرنا ہے. ہم شب قدر کا ہی مطلب نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں ہم اس رات میں کرنا کیا ہے. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فضان میں نفل پڑھیں قرآن پڑھیں، تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یار کتنا محروم رکھا ہے ان لوگوں کو، کیسے جواب دیں گے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، پتہ نہیں. اب اگلا کوشچن یہ آتا ہے کہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کیسے بات کی اس نے. بات کی نہیں کی، نیچرل کوشچن ہے. آپ کے دماغ میں ضرور آ رہا ہوگا کہ کیا آواز سنائی دے گی، قرآن مجید کے اندر سے آواز نکلنی شروع ہوگی. اب اس کی میں تھوڑی سی آپ کو انڈیکیشنز بتا دیتا ہوں کہ قرآن نطق کرتا ہے تو کیسے لگتا ہے، کیسے فیل ہوتا ہے. جب کبھی آپ کو ایسا فیل ہو، بھوکو کھانا کھلاؤ. زندگی کی سب سے بڑی دولت نصیب ہو گئی آپ کو 11 مہینے کے لیے. شاید لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے محروم رہتے ہوئے اپنی قبروں میں جا کے سو گئے. تو اس کا انڈیکیشن یہ ہے بیٹا کہ جب انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ اس کے ترجمے کو چاہے عربی کے باضابطہ طور پہ عربی ٹو عربی سمجھ رہے ہوں یا آپ نیچے ترجمے کو پڑھ کے سمجھ رہے ہوں. لیکن ایک بات میں نے آپ سے کہا ہے کہ کچھ شرائط ہیں جن کے اوپر آپ کو کھرا اترنا پڑے گا. ان میں سے سب سے چھوٹی شرط یہ ہے کہ یو مسٹ تھنک ڈیپلی اباؤٹ ایوری تھنگ، ایوری آیت، ایوری ورڈ، ایوری ٹیچنگ. صرف ریڈ کرنے پر اکتفا نہیں کرنا ہے. میں ترجمہ پڑھ لیا سفیشینٹ، نو، آئی مسٹ بی تھاٹ فل. یہ پہلی اور سب سے آسان شرط ہے جو مجھے شو کرنی پڑی. بہرحال وہ اور اس کی اور کیا کیا شرائط ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فیل کیسے ہوتا ہے. تو آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، آیت کو آپ غور کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انوائٹ کیا ہے، اور سچے دل سے تصور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ آیت سمجھا دے، مجھے اس کلام کو سمجھا دے. میں طاقت نہیں رکھتا اس کو سمجھنے کی جب تک تو میری مدد نہ کرے. اور یہ جذبات رکھتے ہوئے میں تدبر تفکر کر رہا ہوں، اور اچانک میرے ذہن میں ایک ایسی عجیب و غریب بات کنوے ہو جائے اس آیت سے جو اس میں لکھی نہ ہو. ترجمے میں کچھ اور لکھا ہے لیکن اتنی شاندار بات میرے دماغ میں کنوے ہوئی کہ میں کہہ رہا ہوں واو سبحان اللہ. اس کے اندر نطق کر دیا اس نے، قرآن بول گیا. دوسرا انڈیکیشن اس کا کیا ہوگا؟ جب ایسا ہوگا، نطق کرے گا اور مجھے ایسا عجیب و غریب فیل ہوگا، گوز بمز آئیں گے. ہو نہیں سکتا کہ میرا رونگٹا کھڑا نہ ہو. پوری باڈی میں میرے وائبریشن شروع ہو جائے گی اور میرے سارے یہ پورس کھڑے ہو جائیں گے، بال، گوز بمز. تیسرا کنفرمیشن کے نطق ہو گیا. اگر وہ عجیب و غریب بات سمجھنے کے ساتھ ساتھ گوز بمز آنے کے ساتھ ساتھ بے ساختہ میں رونے لگا. قرآن ناطق نے جو خاموش کھڑا تھا یہ کچھ بول گیا.
یہی بول گیا جو میرے سمجھ میں آیا ہے. یہاں میں نے اس شرط کو پورا کر دیا. اب ایسا بھی نہیں کہ اب وہ مجھے بار بار اس کو مجبور کرنا پڑے گا. بس ایک بار یہ ایکٹیویٹ ہی ایسا ہوتا ہے اب 11 مہینے تک خاموش نہیں رہے گا. جتنی بار میں بیٹھوں گا, جتنی بار میں توجہ کروں گا, ایسا بھی نہیں کہ بے توجہی کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں, بے وضو بیٹھ جاؤں, تب بھی ایسے ہوگا. منیمم ریکوائرمنٹ جو اس کی پوری کرتا ہوں میں قرآن مجید پڑھنے کی, جیسے وضو کرنا ہے, جیسے تنہائی میں بیٹھنا ہے, وہ ساری چیزیں میں کرتا ہوں. وہ ساری چیزیں اگر میں کرتا ہوں تو ہر بار ناطق ہوگا, ہر بار ناطق ہوگا, ہر بات گوز بمز آئیں گے, ہر بات میں روں گا, ہر بار روں گا. اٹس فیبولس, اٹس فیبولس. اٹ مے بی لاسٹ ان دا نیکسٹ رمضان. اس کی اگلی شب قدر میں یہ لوز ہو سکتا ہے اگر میں انہیں ایکٹیویٹ دوبارہ نہیں کر پایا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے بھی رکھا ہے کہ تاکہ ہمارے اندر یہ انتھوزیازم ختم نہ ہو. شاید ہم اس کی ویلیو نہیں سمجھتے. اگر یہ ایک ہی بار پوری زندگی کے لیے ناطق ہو جایا کرتا تو ہمیں اس کی ویلیو اتنی پر محسوس نہیں ہوتی. ہم ایک بار محنت کر لی بس ہم نے, ایک رات میں, 2 رات میں, 3 رات میں, اور اس کے بعد ہمیں نطق ہو گیا, بس چھٹی ہو گئی. اب 10 سال کے بعد میں ہمارے لیے وہ ویلیو نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہر سال مجھے یہ احساس کروانا چاہتا ہے کہ نو, دیٹ سیشن از کمپلیٹڈ, ناؤ یو ول ہیو ٹو انٹر اگین ان دس ٹیسٹ. اور ظاہر ہے کہ جب میں اس انٹرنس کو کلیئر کر کے آیا ہوں اور قرآن ناطق نے مجھے 11 مہینے پڑھایا ہے تو آئی ایم اے گڈ اسٹوڈنٹ. اب اگلے رمضان میں وہ شرائط پوری کرنے کی پاسبلٹی بہت زیادہ ہو گئی. اب وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنی پہلی بار مشکل تھا. آج اس کلاس میں اتنے ہی رکھتے ہیں, پھر ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ ابھی تو کوشچن آنسر سیشن بھی نہیں ہوا اس کا. میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا, اس کے نیکسٹ اس میں بتا دوں گا آپ بتانا, کیونکہ وہ تو بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ.